آج میرے خیال 6 اکتوبر ہے، ان کا یوم شہادت بھی ہے۔ ہاں، آج 22 سال ہو گئے ان کو ہم سے 22 جدا سال ہوئے۔ ہو گئے اور یہاں پڑوس میں ہی ان کی شہادت ہوئی۔ 97 میں بم دھماکہ ہوا، اس میں وہ بہت زخمی ہو گئے تھے، 114 زخم تھے ان کے بدن پر، اور وہ فرمایا کرتے تھے کہ سب سے پہلا میں تھا جو بم دھماکے سے اٹھ کر بیٹھ گیا، اور میں نے دائیں بائیں دیکھا تو انسانی عذاب بکھرے ہوں گے۔ اعضاب بکھرے ہوئے تھے، فاروقی صاحب شہید ہو گئے تھے۔ کمٹمنٹ آپ دیکھیں، کہتے میں اٹھ کے بیٹھ کے میرے ہاتھ زمین پہ لگے ہوئے تھے، پاؤں میرے سیدھے تھے، اور ارد گرد صرف لاشیں ہی لاشیں تھیں، ان میں صرف میں اکیلا اٹھ کے بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت وہ کیا کہہ رہے تھے؟ کہہ رہے اس وقت میں نے دیکھا کہ اچھا سارے شہید ہو گئے، مجھے اللہ نے اگر بچایا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مجھ سے بھی دین کا کام اور لے گا۔ یعنی اس ٹائم بھی ان کی سوچ، ان کا خیال۔ بم دھماکے میں زخمی ہوئے، اس سے پہلے چونکہ جیل میں تھے، اور جیل سے ہی وہ پیشی پر آ رہے تھے جب جی 97 میں لاہور سیشن کورٹ میں دھماکہ ہوا۔ تو آگے پھر رمضان میں ساتھ رہنے کا موقع ملا، پیرول پہ رہائی ہو گئی تھی ان کی۔ تو عید کے دن ان کو کرسی پر ہم بٹھا کر، کرسی اٹھا کر لے کر گئے عید گاہ تک۔ تو وہ عید لوگوں سے ملے وہ، لیکن زخمی ہونے کی وجہ سے زیادہ دیر نہ تو بیٹھ سکتے تھے نہ لیٹ سکتے تھے۔ تھوڑی دیر میں ان کا خون رسنا شروع ہو جاتا، ڈاکٹر آتے، پٹیاں تبدیل کرتے، منع کرتے ان کو کہ آپ لوگوں سے نہ ملیں، تو فرماتے کہ نہیں، جتنی لوگ دور دور سے آئے ہیں تو مجھے ملنا چاہیے لوگوں سے۔ اس کے بعد پھر وہ جیل چلے گئے، جب پیرول ختم ہو گیا تو اور ابھی دوبارہ زخمی تھے، صحیح نہیں تھے زخمی بالکل۔ تھے، جیل چلے گئے۔ قریب 4.5 سال کے بعد جب وہ رہا ہوئے، اس میں بم دھماکہ بھی تھا، اور پیرول اس پہ دوران تھے۔ وہ MNA بھی تھے۔ نہیں، اس دوران بم دھماکے میں وہ MNA کی سیٹ ہار گئے تھے، 97 میں جو الیکشن ہوا تھا MPA کی سیٹ جیت گئے تھے۔ صحیح۔ 4.5 سال کے بعد جب وہ رہا ہوئے، یہ وہ زمانہ تھا جب پرویز مشرف نے ٹیک اوور کر لیا تھا، اور شریف برادران ملک بدر ہو گئے تھے۔ تو اس وقت ایک عید کو ہم صبح صبح تیار ہوئے، تو جب انہوں نے ویسٹ کوٹ پہن لی، امامہ شریف انہوں نے پہن لیا، تو وہ موتیوں سے بنے ہوئے خصہ وہ پہنتے تھے جو امریکہ کو بھی انہوں نے دکھایا تھا، اس کی تصویر ابھی بھی نیٹ پر وائرل ہوتی رہتی ہے۔ اور حامد میر صاحب نے ابو جی کو اس دن بتایا کہ آپ نے جب امریکہ کو خصہ دکھایا تو یہاں پہ جو CNN اور BBC کے گورے صحافی کھڑے ہوئے تھے، ان کی پینٹیں خراب ہو گئی کہ یہ تو یہاں اتنے غصے میں ہے، پتہ نہیں ہمارا نہ کچھ کر دیں۔ تو خیر وہ ان کا موتیوں سے بنا ہوا وہ خصہ جو پہنتے تھے، تو میں نے اسے درست کیا کہ یہ پہن لیں۔ تو جب میں کھڑا ہوا، میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے کہنے لگے کیا ہوا تمہیں؟ میں نے کہا کتنی عیدیں گزر گئی، ہم کبھی اکٹھے تیار ہی نہیں ہوئے تھے۔ کتنی عیدوں کے بعد آج ایسا ٹائم آیا ہے کہ آپ تیاری کر رہے ہیں اور ہم اکٹھے عیدگاہ جائیں گے۔ اس سے پہلے یا تو آپ جیل میں ہوتے تھے اور ہم جیل میں آپ سے مل کے آتے تھے اور آپ کے بنا عید گزارتے تھے، اور یا پھر آپ آئے اور آپ بم دھماکے میں زخمی تھے اور ہم کرسی پہ بٹھا کے، کرسی اٹھا کے آپ کو عیدگاہ لے کر گئے۔ تھوڑی دیر میں آپ کے زخم رسنے لگے اور ڈاکٹر آ گئے تو آپ کی پٹیاں شروع ہو گئی۔ پھر ایک پریشانی کہ ابھی زیادہ آج مصروف رہے ہیں، کہیں طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے۔ تو مجھے سینے سے لگایا اور کہنے لگے بیٹا یہ سب اللہ کے دین کے لیے ہے، صحیح۔ اللہ کے دین کے لیے۔ تو انہوں نے اپنی زندگی میں بھی ہمیں اس سب کے لیے ایک طرح سے تیار کیا ہوا تھا۔ جیل میں اگر ملے ہیں تب بھی، اور اگر باہر ان کے ساتھ عید گزری ہے تب بھی، انہوں نے ایک طرح سے تیار کیا ہوا تھا۔ اور ان کی اپنی اس حوالے سے آپ اس واقعے سے اندازہ کریں، میرا سب سے چھوٹا بھائی علی حیدر، وہ 2.5 سال کا تھا تقریباً جب ان کی شہادت ہوئی۔ 2.5 سال کا چھوٹا بچہ جس طرح لاڈ کرتا ہے، تو ہم تو سلام کرتے تھے ذرا بہت خیال سے، چونکہ میں نے نورانی قاعدہ ابو جی سے پڑھا ہے، اماں سپارہ ان سے پڑھا ہے، تو ایک استاد ہونے کی حیثیت سے بچپن میں ہی جو ایک استاد اور شاگرد کا ایک خاص احترام کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی تھا، اور بطور قائد کے والد کے ایک احترام کا تعلق۔
تو میں زیادہ کھل کے بات نہیں کرتا تھا ان سے. ویسے ہمارے یہاں پنجاب میں اب تھوڑا کلچر تبدیل ہوا. پہلے یہی ہوتا ہے کہ ڈسٹینس مینٹین ہوتا ہے باپ بیٹے کے درمیان تھوڑا سا, وہ بے ہاں تکلفی نہیں ہوتی جو اب یعنی جنزی کے اندر دیکھنے کو مل رہی ہے. 18 سال کے بعد جا کے تقریباً وہ باتیں شروع ہوتی ہیں گھر میں. ایسے ہی ایسے ہی. اس سے چھوٹے بیٹے بے تکلف نہیں ہوتے تھے. ابھی تو ذرا ماحول بدل گئے گھروں کے, تو میں ذرا فاصلے پہ تھوڑا سا رہتا تھا. چھوٹے علی حیدر 2.5 سال کا بچہ, اس کو ویسے بھی کیا پتہ, تو وہ جو ہے ابو جی کے ساتھ چھوٹا بچہ جس طرح ہنستا ہے, ملتا ہے, دفتر سے آئے مل لیے, بغل گیر ہو گئے, اور ابو جی اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کندھوں پہ کبھی آ جائے. یعنی ایسا تو اکثر لوگوں نے دیکھا کہ ابو جی دفتر میں لوگوں کو فون کر رہے, تھانہ کچہری کے کام کر رہے, رکا لکھ رہے ہیں, اور وہ دفتر میں آتا اور ابو جی کے کندھوں پہ بیٹھ جاتا آگے. تو اس کے ساتھ ایسا لاڈ تھا. ایک دن اسی طرح گھر میں ابو جی کے ساتھ وہ کھیل رہا تھا. ایک دم سے علی حیدر کو ابو جی نے جھٹک دیا اور والدہ محترمہ سے فرمانے لگے, لے جاؤ اس کو اٹھا کے ادھر سے. امی جی نے اس بات کو محسوس کیا کہ ایک دم سے علی کو ڈانٹ دیا اور اس کو کہا لے جاؤ. تو دوسرے دن ناشتے پہ جب بات ذرا آئی گئی ہو گئی تو ابو جی سے والدہ محترمہ نے پوچھا, آپ نے کل علی حیدر کو ایک دم سے ڈانٹ دیا اور وہ بچہ گھبرا گیا اور دوسرے کمرے میں اس کو لے گئی. فرمانے لگے کہ اس لمحے اس بچے کی میرے دل میں محبت اتنی آ گئی تھی کہ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اگر مجھے اپنے کاز کے لیے قربانی دینی پڑی تو یہ بچہ میرے پاؤں کی زنجیر تو نہیں بن جائے گا. تو مجھے ایسا لگا کہ اس کی محبت میرے دل میں بہت زیادہ آ گئی ہے. میں نے فوراً تمہیں کہا کہ اس کو اٹھا کے لے جاؤ, کیونکہ میرے لیے میرا پروگرام, میرا مقصد, میرا نظریہ وہ اتنا عظیم تر ہے کہ اگر اس کے لیے یہ بچے کی محبت بھی میرے پاؤں کی زنجیر بن سکتی ہے تو میں اس سے زیادہ دیر لاڈ بھی نہیں کر سکتا, میں اس سے زیادہ محبت بھی نہیں کر سکتا جو میرے نظریے کی, راستے کی کوئی رکاوٹ بن سکے.